أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگاران امت احمد نبی دوست دارے چار یاران تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أبان مولده عن طيب عنصره يأتي بمبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر صاحي العين من صدم وصاصابت أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم عربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من أحشاء الملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام
قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، شاگان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، سندھ کے امیر حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اور ناظم اعلیٰ صاحب صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کراچی کے امیر حضرت علامہ رضی حسینی، حضرت علامہ محمد رضا صاحب، اور ہمارے سندھ اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم فخری صاحب، آپ حضرات بھی باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ آپ سارے حضرات، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے، جبکہ دنیا مہنگائی کی وجہ سے رو رہی ہے، کوئی کسی کام پر رو رہا ہے، کوئی کسی کام پر رو رہا ہے، لیکن ایک آپ ہیں کہ آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں اور آپ نعرے بھی ایسے لگاتے ہیں کہ پوری دنیا کو پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے۔ میں نے جو قصیدہ بردہ شریف کی پوری فصل پڑھی ہے، امام بصیری نے اس کا نام رکھا ہے کہ الفصل الرابع فی مولد النبی۔ حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ لوگوں کو پریشانی ہے کہ لبیک والے جب بھی ان کی تقریر سنو تو یہ حضور کی بات کرتے ہیں، نہ روٹی کی بات کرتے ہیں، نہ پانی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب رسول اللہ کی غلامی مل گئی پھر ساری کائنات مل گئی۔ ہر عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے جس کے پاس عشق رسول ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے نا، خشکی اور تری کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے جا ڈالے، اور اسی نعمت کی وجہ سے صحابہ نے 2 سپر پاوروں کو اپنے پاؤں کے نیچے گرا دیا، اور اسی پاور اور طاقت کی وجہ سے حضرت سعد نے دریائے دجلہ کو فرمایا کہ راہ دے دے بھائی، ہم نے پار جانا ہے، اور دریائے دجلہ نے صحابہ کو پھر راہ بھی دے دیا۔ اور اسی پاور کی وجہ سے حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کے جنگلوں میں رات پڑ گئی تو صحابی رسول نے جو جنگل کے درندے تھے ان کو فرمایا، شیر، چیتے، بھیڑیے، سب کو فرمایا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، آج رات ہم نے جنگل میں رہنا ہے، یہ جنگل خالی کر دیا جائے۔ بس ہمارا لبیک کا اور کوئی دستور نہیں، کوئی منشور نہیں۔ اگر آپ کو کوئی تانا دے نا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کائنات میں کہ آپ کو تانا یہ دیا جائے کہ آپ لبیک والے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں جی آپ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت حضور کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اور اگر یہی لفظ ہم کو قبر میں کہا جائے تو پھر کیسا؟ اگر قبر میں فرشتے کہہ دیں کہ آپ لبیک والے، آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ اس نام سے پکارا جائے؟
کہ لبیک والے آ جائیں. جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہ کی برکت سے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی غلامی ہے کس میں, حضور کی رضا ہے کس میں. کبھی بھی اقبال کہتا ہے جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. عقل محکم از اساس چون و چند عشقریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کتنی سیٹیں ملیں گی اور حکومت کیسے ناراض ہوگی اور حکومت راضی کیسے ہوگی, لوگ کیسے راضی ہوں گے. اقبال کہتا ہے عقل تو یہ دیکھتی ہے, عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کس بات میں راضی ہے. ہمارا بالکل آپ حضرات کے یہ جو چمکتے ہوئے چہرے ہیں نا میں دیکھ رہا ہوں نا, میں آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ ہاتھ ایسے اٹھائے نا پھر پتہ لگے بھئی ہاتھوں تک کتنا نور گیا ہے. موبائل کی لائٹ جلا دیں, تمام بھائی موبائل کی لائٹ جلا کر نعرہ لگائیں لبیک. نعرہ لگانا ہے, کھڑے نہیں ہونا, ایسے تو محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ ختم ہو گیا. آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کر میں جو زور لگاتا ہوں اپنا موبائل جلا لیں اور بیٹھ جائیں. اپنے موبائل جلا بھی لیں اور ان کی حفاظت بھی رکھنی ہے آپ نے. ہاں جی, اپنی ہر چیز کی حفاظت رکھنی ہے. حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے کہا نا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے, فرمایا بات پوری کر, دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. اپنے موبائل سارے حضرات یہ لائٹیں رکھی تو اسی لیے ہے نا بھائی حضور کے نعرے کے اندر استعمال ہو. صبح کو یہ نہ کہے نا وہ فلاں کونا خالی تھا انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی, تو آپ اپنی لائٹیں جلا دیں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے. کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح نا. ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کوئی ان کا ہو کر دیکھے تو صحیح نا. دو سینے میں تو رب نے دل رکھے نہیں ہے نا, ایک سیاسی ہو ایک مذہبی ہو, ایک حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ہو ایک اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ہو. دل تو رب نے رکھا ہے صرف ایک ہی سینے میں, اور وہ بنایا اپنے حبیب کی محبت کے لیے رب نے دل بنایا. ابھی نہیں بند کرنے, ابھی ایسے ہاتھوں کو ایسے بلند کریں, ایسے بلند کریں. ہاں پاکستان کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو یا تاجدار ختم نبوت آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کسی کی عزت آبرو کے لیے نہیں بنا, نہ کسی کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے بنا, نہ کسی کو بڑے مکان دینے کے لیے بنا, نہ کسی کو بڑے عہدے دینے کے لیے بنا, نہ یہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر ڈنڈے چلانے کے لیے بنا, اور نہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے بنا, نہ ناموس رسالت کی غداری کے لیے بنا, نہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے لیے بنا. پاکستان صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا. ہاں یہ بات بالکل ہم اعلان کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, تمہیں تو بنا بنایا پاکستان بن گیا نا. کالے پانی کس کے پڑے گئے؟ کالے پانی میں علامہ فضل حق خیر آبادی گئے, اور گئے ہی نہیں صرف وہاں مٹی کے اور گندگی کے ٹوکرے بھی سر پر اٹھائے. تو انگریز جب ہنس رہے تھے نا اس وقت بھی علامہ فضل حق خیر آبادی نے موج کا لباس پہنا ہوا تھا, اور انگریز جب دیکھ کر ہنسے تو آپ نے فرمایا کمینے ہو فدیت محمدن خیر البرایا. فرمایا اس حالت میں بھی میں وہ ہوں جو حضور پر قربان ہونے کے لیے اب بھی تیار ہوں. ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندے دیکھ کر علامہ سید کفایت علی کافی
जब फांसी का फंदा देखा तो पहलवानों की तरह चले। रात अंग्रेजों ने स्त्रियां फेर दी थी आपके जिस्म पर। जब उन्होंने देखा कि बाबा जी को तो हुआ ही कुछ नहीं, फरमाया ये क्या कर रहा है? फरमाया इश्क सुल्तान अस्त बुरहाने मुबी, इश्क रा हर दो आलम जेरे लगी। इकबाल कहता इश्क सुल्तान भी है ते दलील भी खुली है, दोवें जहान थल्ले ते इश्क कुत्ते हैं। आपने बिल्कुल, ये मैं इनसे बात कर रहा हूं जो हमारे लोगों को ऐसे ही खामखा तंग करते रहते। आप क्यों जलसा करने लगे हैं? इसलिए करने लगे हैं कि मेरे आका खुद चाहते हैं भरी मजलिस में मेरा जिक्र हो। हुजूर खुद चाहते हैं भरी हुई मजलिस हो और मेरा जिक्र हो। काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा, एक यहूदी बकरियां चरा रहा था और भेड़िया आया, बकरी उठा ली। यहूदी ने डंडा लेकर बकरी छुड़ा ली, भेड़िया टीले पर जाकर बैठ गया। कहने लगा बड़ा जालिम आदमी है, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया, तूने छीन लिया। यहूदी कहने लगा सुभान अल्लाह यतकल्लम और ज़ैब, लो जी अल्लाह की शान देखो, भेड़िया भी बातें करता है। भेड़िया फिर बोला, लगा छोड़, भेड़िया बातें करता है या नहीं करता, मैं तुझे इससे बड़ी बात ना बताऊं? लगा क्या? लगा जा वो खजूरों वाले शहर और पहाड़ों के दरमियान अल्लाह ने वहां एक नबी भेजा, युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुवा काइनुन, जो हो चुका वो उसकी भी खबरें दे रहे हैं, जो होने वाला वो उसकी भी खबरें दे रहे हैं। यार हुजूर का नाम आ जाए तो भेड़िया भी बंदा बन जाता है, तुम कैसे भेड़ी हो? जब ये कहते हैं भाई लब्बैक कॉन्फ्रेंस करानी है तो आप भेड़िया भी हुजूर का नाम आ जाए। वो यहूदी कहने लगा मैं जाता तो हूँ, मेरी बकरियों का क्या बनेगा? तो भेड़िया कहने लगा बकरियां मैं चराऊंगा। तो हुजूर का नाम आ जाए तो भेड़िया भी इंसान बन जाता है। तुम कलमा पढ़ के क्यों लोगों को कहते हो जलसा नहीं करना? क्यों नहीं करना जलसा? पाकिस्तान तो बना ही रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू के लिए है। जो पाकिस्तान में गंदे करतूत होते हैं ना, शुक्र करो ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह रसूल का जिक्र करके अल्लाह के अजाब को रोकते हैं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, और बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। तुम्हें क्या मसला है भाई? हमें बताओ ना। हम में से कोई आदमी क़यामत तक गुनाहगार, तो मैं ये तो सारे नेक है, मेरे जैसा बंदे गुनाहगार तो हो सकते हैं ना। कोई हम में से मिल्लत का गद्दार हो सकता है और ना मुल्क का गद्दार हो सकता है। इस्लाम तो फिर इस्लाम है। ये क्या बातें करते हैं? ये नहीं करना जी। क्यों क्या नहीं करना जी? जलसे तो अब होने हैं और हुजूर का दीन तख्त पर आना है। से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, कैसर और किसरा को, निकलकर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो। इस्लाम तो आना है। और इकबाल आगे क्या बात करता है? कहता है इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदो जौलां भी। इस्लाम है सारे, कोई अंदरों बाहर चले गए, कोई बाहरों अंदर चले गए, कोई रोंदे रोंदे अंदर चले जाए, कोई फिर रोंदे रोंदे बाहर चले जाना है। आप में से हजरत की उम्र देखें और मेरी माजूरी देखें, और सारे लोग हमारे उलमा मशाइख सैयद बुढ़े जवान हाफिज कारी तुसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम जेल जांदे भी हसे ते जेल जो वापस आंदे भी हसे। बस ये है मसला। अब हजरत की उम्र देखें, सदियों बाद, सहाबा तो फिर सहाबा थे ना, सदियों बाद उनके मानने वाले जेल के अंदर इस उम्र के। और मेरे जैसा बंदा जो नीचे 10 मिनट नहीं बैठ सकता, 6 माह नीचे कैसे बैठा रहा? मैं नीचे में नहीं बैठा जाता, 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता। बाद में मेरी चीखें निकल जाती हैं, मेरी बीमारी इस तरह की है, लेकिन मैं 6 महीने नीचे कैसे बैठा रहा? कैसे बैठा रहा? वो बात और है।
جیڑی میں کہندا گل وچ ہو رہے ہو گل وچ اہم ہے. توجہ اگر کسی کو کوئی بات وہ گل وچ اور بھی کوئی اور نظر آوے تو پھر اس دی اپنی سب فضلاں تو ڈنگے ٹر دے. ہماری اس بات میں بھی اگر کسی کو کوئی اور ہی نظر آئے تو پھر اس کے لیے ایک ہی جواب ہے, سب فضلاں تو ڈنگے ٹر دے, سباں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے, آراں نال پچھاتن چغلاں چغلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. یہ بات اور ہے. باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں, اور اس حالت کے اندر جیل کے اندر بندہ بیٹھے بیٹھے پوری وہ حدیث پڑھ دے. میں ان کو پھر جب تنگ ہوتا تھا تو پھر میں کہتا سنو بھائی حضور کا حلیہ مبارک سنو. یہ جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا میں تنگ ہو جاتا نا بیٹھے بیٹھے, ظاہر ہے بیمار پھر نیچے بیٹھنا, پھر جیل کی 8 فٹ کی کوٹھڑی, پھر جیل کی روٹی, پھر جیل کی دیواروں سے پانی کا بہنا, اور دسمبر اور جنوری کے اندر, اور ہیٹر وہ کیا کہتے ہیں انگیٹھی بھی نہ دینا کہ ہم جو ہے وہ اپنا سالن گرم کر لیں. پھر میں ان کو کہتا اب سنو رسول اللہ کا حلیہ مبارک سنو. اس سے پھر پوری رات پھر گزر جاتی, پھر دن چڑھتا, پھر میں کہا اب دوسری حدیث سنو بھائی. پھر دوپہر کے وقت میں کہتا بھائی آپ ذرا قصیدہ بردہ شریف کی وہ فصل سنو جس میں میرے آقا و مولا اپنے جو معاملات ہیں وہ حضور بیان کیے امام بوصیری نے. پھر میں کہتا حضرت حسان کے شعر سنو. پھر میں کہتا بھائی زمین و زمان یہ سنو بھائی جناب. پھر کہتا سب سے اعلیٰ اولا پر سنو بھائی. پھر میں کہتا مصطفیٰ جان جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. یہی تو گل ہے 6 مہینے کٹ گئے, ورنہ تو 6 منٹ بھی اوکھے سن. یہ ہم باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جلسہ نہیں کرنا. ہمارے ذمہ داروں کو کیا سمجھتے ہو یہ کوئی لکن یہ سائیں والے نہیں ہیں, اے کوئی لکن اے سائیوں والے تے او بھی اتنے کریم اتنے کریم اتنے کریم سبحان اللہ کہ جدو میدان خندق کے مارے نا تیر حضرت معاذ سعد بن معاذ نو ابن عریقہ عین رے چھوٹا کاف انہیں جدو تیر ماریا نا حضرت سعد بن معاذ نو تو انہیں کہا خذ ہاوانا ابن العریقہ, انہیں کہا جھل ہے میرا تیر میں عریقہ دا پتر ہاں. کیا کہ رسول اللہ نے کی جواب دیتا, فرمایا عرق اللہ وجہک فی النار, فرمایا اللہ تیرا منہ آگ کے اندر چلائے, تو نے میرے غلام کو تیر مارا. ہم جن کا کام کرتے ہیں نا ان کو کوئی کہے تو پھر جواب رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہمیں تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی. آپ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جماعت کا وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے. جب یہ شیخ الحدیث بزرگ یہ علماء یہ سید یہ حافظ یہ قاری آپ یہ محمد عربی کے غلام, مجھے پتا ہے کہ کراچی سے اور اندرون سندھ سے اور بلوچستان سے اور ادھر جناب کشمیر سے اور ادھر خیبر پختونخوا سے وہ لوگ اپنے موبائل بیچ کر اپنی موٹر سائیکلیں بیچ کر 2 نومبر کو لاہور آئے تو کس وجہ سے آئے یہ کسی اور جماعت میں بتائیں. تم تو ایک وہ صحافی بیچارے نے بات کیا کہ تم نے پیسوں پر بندے کرائے کے تم نے اپنے میدان میں لائے ہو, تم نے اس صحافی کو قتل کر دیا اور ہمیں کہتے ہو یہ انتہا پسند ہے, اس پر حملہ کر دیا. سنو نا اجے تو تواڈے راز افشائی کوئی نہیں ہوئے, اجے تو محمد عربی دا دین آنا ہے پتہ ادو لگنا ہے تانوں. مخالف کو 5 منٹ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہم نے تو لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے تو شہداء کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا, ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکلی, جبڑے ٹوٹے, اور جیل کے اندر جو مظالم ہوئے وہ ہم نے کبھی بیان ہی نہیں کیے تاکہ ہمارے لوگ یہ پریشان نہ ہو جائے. بس جی بڑی بڑی گلاں کرتے ہو تو تھوڑے جے پریشان ہو گئے. حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر لٹکانے لگے نا تو تختہ دار سے پہلے وہ کہنے لگے آپ کی کوئی آخری آرزو؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. نماز پڑھنی بھائی
لبیک والے نماز پڑھنی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے میں نہیں اس تو نہیں پتا تسی ایویں کوڑ بتوڑ مار دیو تے پھر نماز پڑھنی مسیتاں بھر دیو او کہہ رہا کی ہویا فرمایا بس حضور دا دین تختے آن لگا اور کی ہویا این کر کے بالکل قرآن مجید دی تلاوت کرو سارے معاملات بالکل سدھے تیر کر دیو سونا بھی پہ ہوئے تے لبیک والا قریب تو گزر کے کہانی اکھ نہ بھی نہ ویکھے انہاں کہا جدو تے حضور دی عشق دیاں گلاں سنیاں اکھ اتنی رجی اور سونا تے مٹی برابر ہو گئی جناب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ سے محبت کیا نا تو آنکھ میں حضور کی محبت سے اتنا غنا آ گیا اور اتنی خودداری آ گئی کہ اب سونا اور مٹی میری آنکھ میں برابر ہو گئے اس طرح کہ آپ نے بالکل کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جب بھی مانگنا ہو تو ادھر سے بات کرو وہ اتنے کریم ہے کہ بس صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے آپ کس طرف بھاگے جا رہے ہیں آپ نہیں آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں سے میں دیکھ رہا تھا آپ جس انداز سے آ رہے تھے تو میں نے کہا نہیں حضور کا دین آنے والا ہے حضور کا دین آنے والا ہے یہ محمد عربی کے غلام ایسے نہیں آئے دور دراز سے آپ تو کسی نے زبردستی بھائی آپ کو لایا اور 5-5 روپے دیتے ساڑھے کو 5-5 ہی ہیں نا بھائی جنہاں کو کروڑاں جنہاں ملک لٹیا اسی تو نہیں نا ملک لٹیا وہ تو 2000 روپے فی دیہڑی دے دیں تامی لوگ اس گلی جو دوسری جو نکل جان دیں تو ساڑھے لوگ جناب آسو گیس چل رہے ہوں تے کہنے نو ہٹو جی پچھے میں نو اگے ہوڑ دے ہو بادشاہ بیان کرنے لگا بھائی ہمارا منشور کیا ہے بیان کر دے وہاں ہاتھ چکو ذرا سارے جڑا سننا چاہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ یا اللہ اپنے محبوب تیرا غلامت مزید رحم فرما دے یا اللہ انہاں دے بازویں طاقت پا دے یا اللہ انہاں دے گھٹنے میں طاقت پا دے یا اللہ جدھر بھی رخ کرن تیرے دین واسطے ہی رخ کرن یا اللہ انہاں دیا جوانیاں اپنے دین واسطے قبول فرما لے یا اللہ انہاں دے بڑھاپے اپنے دین نو سربلند کرن واسطے قبول فرما لے یا اللہ پرمدیاں چیختیاں بچیاں دی اے آواز بڑھ کے جان اور جا کے ہاتھ سے چوہے جناب غوری میزائل نال عبدالی بھی ہوئے نال ٹینک بھی ہوئے نو کیڑا ہے گنڈا جنہیں مسلمان عورت تے ہاتھ چکیا ہوئے کیڑا بس انجے اسی کر دینا انشاءاللہ اے سمندرہ گھوڑے پا دینے نسی تسی ایتھو نہیں دے آمین کہنی یا اللہ سانو طاقت دے دے کہ پوری دنیا تے تیرے نبی دے دین دا جھنڈا چک کے ٹریے تو پھر یوزرہ والا دین دا اظہار ہوئے جدہ تو وعدہ کیتا ہے میں اپنے نبی دے دین نو پوری دنیا تے غالب کرنا ہے یا اللہ غالب کرنا ہے اے لوگ منتخب فرما دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سوچا تقریر کرتے ہوئے کہ میں نے ابھی اور بہت سارے ٹائم دی ہوئے ابھی جمعہ بھی پڑھانا ہے کل پرسوں اور آج جمعہ گزرانا پھر بھائی جمعہ بھی آنا ہے پھر میں نے اتنا بڑا خطیب ہوں پھر میں جناب جماعت کا لیڈر بھی ہوں تو گلے کو بچا کر رکھنا ہے واللہ میں ہر تقریر یہی سمجھ کر کرتا ہوں کہ میرا گلا اگر حضور کی عزت آبرو پر بولتے بولتے یہ چلا جاؤں میں دنیا سے تو چاس نہیں آ جانی ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ قبر میں جب سرکار آئیں گے نا تو پھر فرشتے پوچھیں گے دسو جی مولی صاحب کی ہویا فرمایا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا اتنی بات فرشتے نو کہنا ہے اور رک جاؤ ساری زندگی اسی لبیک کرتے رہنا آج مالکہ نو آن دے او کی فرما دینا بس اتنی بات کر کے جانی قبر جتنی گالی ہونی بالکل تے انہوں نے یہ کہنا ہے جدی خاطر مرے سا انہوں نے آن تے دیو نا تے میں یار ہر تقریر این کر کے کرنا تسی زور تے جو لاؤ نا تے پتہ لگ جائے گا او ٹرمپ تک کو کہن گیا ایک ہی بن گیا مودی بھی کہے گا ایک ہی بن گیا سارا کفر بھی پریشان ہوئے گا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین
صحابہ جدو اتنے مقدس جنہ دی آوازاں تے ساری دنیا دی آوازاں قربان ہوون، او جدو اتنی اونچی چھورے تکبیر سے تھر تھراتی زمین، صحابہ جنہ جنگلہ جو گزرے دے سن ایک باری نعرہ لاندے سن تے جنگل بھی کہندے سن ساری زندگی آج جی تے جنے ویکھیں اینج کر کے نعرہ لانا ہے۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہی رسول اللہ کی مبارک زندگی اور رسول اللہ کا مبارک دین، یہی ہمارا دستور اور منشور ہے۔ روٹی پانی کے لیے بندہ زندگی گزار دے، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا، حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا۔ رزق کی خاطر بندہ رسول اللہ کی ناموس کے ساتھ غداری کر جائے، اور رزق کی خاطر بندہ ختم نبوت کا غدار بن جائے، اور روٹی کی خاطر بندہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر جائے، نہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ مالک وہ ہے، وہ سورج بعد میں اتارتا ہے، رزق مخلوق کو پہلے دیتا ہے۔ بالکل رزق وہ دیتا ہے، رزق کی خاطر کبھی بھی بات نہیں۔ ہمارے لبیک والوں کی تو مثال ہی کوئی نہیں نا، اس لیے تو دنیا پریشان ہے، یہاں بھی پریشان ہے، ہندو بھی پریشان ہے، سکھ بھی پریشان، اور ٹرمپ بھی پریشان، ٹرمپ دے یار بھی پریشان، کہتے صدیاں بعد یہ پھر اسی دین کا نام لیتے ہیں جس دین کے لیے صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، یہ اس دین کا نام لیتے ہیں۔ آپ نے صرف دین کی بات، کوئی بھی بندہ بات کرے، آپ دیکھیں نا حضرت نے جیل کاٹی، میں نے بھی کاٹی، یہ ہمارے بچے میں، یہ میرے ساتھ رہے، یہ پیچھے ایک چوچا سا ہے وہ میرے ساتھ رہا جیل میں، یہ بالکل کوئی ایسے پہلوان، لیکن یہ چوچا تسی ویکھیا ہے مینوں کلیاں چک لیندا سی، اے ویسے ویکھن تو بندہ ترس آندا بھئی یہ تو آج صبح نہیں تو شام نے مر جانا ہے، یہ دی صحت ہو جائیے۔ لیکن یہ وہ جیل کے جہاں اندر ہوتے تھے نا، وہاں سے اٹھا کر مجھے دھوپ پر باہر اپنے ہاتھوں پر اور پورا یہاں اٹھا لیتا تھا، میں کہتا ہوں ویکھڑے تے تو مرے آئے، پاور کتھوں آئی؟ دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے، اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں حضور کا عشق اور محبت موجود ہے، ورنہ ڈاکٹر بھی کہن گے بندہ مر جائے گا سویرے تو شام تک۔ اے جو چوچا جو ہے جڑا اٹھاندا ہے، مینوں کلے اٹھا کے میں کہندا سی او تیری کمر دی ہڈی ٹوٹ جانی چلیا، تے مینوں اینج چا کے نا پھر ایتھے چک کے باہر لے جاندا سی۔ او میں آکھو تیرے جو پاور کدھروں آ گئی؟ کہندا ابو تے کہندے او جڑی صحابہ کول پاور رہی او انہاں دی کوئی اوتھے جسمانی تے نہیں، نہ او تے محمد عربی دی غلامی دی پاور سی انہاں۔ اے بندہ بشک کسی ڈاکٹر نو چیک کراؤ تو وہ کہے گا ممکن ہی نہیں، مولی خادم نو چک کے بندہ تے جناب اتنا دور بندہ نو چک کے لے جائے، پھر دوروں چک کے پھر جیل دے اندر آ کے سٹ دے، تے میں نو گوٹا بن کے رکھدا سی، یہ نہیں کہ گوٹا انج سٹ دیندا سی، ایک گوٹا بن کے پھر بڑے آرام نال کہندا لو جی ہن تشریف رکھو جناب، کمال والی بات۔ تے ہوے بچہ بندہ تے جے داڑھی آ رہی ہوے تے پھر بھی جیل وچ بندہ دلیر رہے، ایک دن بھی پریشان نہیں ہویا، بلکہ میں نو کہندا سی کہنا چلو چھڈو جی استاد جی 4 دن دی گل ہے، پھر اسی باہر چلے ہی جانا ہے، کوئی سدا ایتھے رہنا ہے، دنیا نو دس کے جانا ہے، نہ صدیاں بعد بھی جدو حضور دی گل آوے مومن اینج نہیں ہوندا، اینج کر کے رہندا ہے۔ انسان کو دلیر کیا رکھ سکتی ہے؟ صرف حضور کی محبت رکھ سکتی ہے۔ 70 زخم لگے ہوئے، 70 زخم میدان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے صدیق اکبر انہاں دے منہ تے پانی چھڑکن، سر پھٹیا ہوئے، بازو شل ہویا ہوئے، تے پھر صدیق اکبر نے جدوں انہاں دے پانی چھڑکن تے ہوش آوے تے نہ کہن صدیق بازو دا کی بنے گا، اے پٹی کرو خون بہ جانا ہے۔ ایک ہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے۔ حضرت طلحہ فرمان لگے کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو ان زخموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صدیوں کے بعد لبیک اسی بات کو دورا، صحابہ سن، یہ بات کوئی نہ کرے، نہ اسی صحابہ جتھے انہوں نے جانور چلے نا، سکھاں نو تکلیف ہی ہے ہوئی۔ میں انہیں کیا نا عمران نے
انہیں ننکانے نو مدینہ پاک نہ تشبیہ دیتی تے میں کہا تو کی گلاں کرنا صحابہ دے اٹھ جتھے چلے نا انہیں پیشاب کیتا اور مٹی جڑی اس دی مثل کوئی نہیں تو حضور دے مدینے دی مثل دی گلاں کرنا ایدے نال سکھاں نو بڑی تکلیف ہوئی میں کہتا میں گل کیتی تاکہ تانوں تکلیف ہوئے بھائی گل ایویں کہ بھائی کانا ہے نا تو کانا ہی ہے اور رنجیت سنگھ کانا نہیں وہ مورخ نے لکھا وہ کانا سی کہیں جی ہمارے مہاراجہ کو کانا کہتا ہے وہ مہاراجہ تھا مہاراجہ ہے مہاراجہ رہے گا میں ادھے پھر جواب دیتا میں کہا وہ کانا تھا کانا ہے کانا رہے گا یہ کیا بات ہے توجہ گال بندہ کرے اگلی تو دھوں تے نکلے گال دھوں تے نکلے نا جناب عمرہ قضا دے موقع تے حضرت عبداللہ بن رواح حضور دی اونٹنی دی نکیل پکڑی حضور اونٹنی اتے سوار حرم کعبہ داخل ہو رہے گال اگلی دی دھوں تے نکلے آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم ندربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی گال ہیں جو دی اور ہٹ جاؤ کافر دے پترو حضور آ رہے آج دا مسلمان کہندا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج دا مسلمان پتہ کی کہندا ہے حضرت عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی تھوڑا تھوڑا راہ دے دے اسی بڑے فقیر لوگ ہوتے ہیں بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو حضور آ رہا ہے فرمایا نا ہٹ جاؤ ہے حضور آ رہا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہے محمد عربی دا دین آ رہا ہے اینج نہیں اینجی گل ہونی بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے ہر گل چے آج ہی بڑی سخت میں کوئی سخت گل کی تھی اپنی ایمان نہ دسو یہ تو میں حدیثاں پڑھ رہا ہوں نا حضرت عبداللہ بن رواح فرمایا راہ دے دے ہوئے حضور آ رہے ہٹ جاؤ آج جنہیں حضور دا راہ روکیا نیچے تو گردن کٹ دے مڈو گردن کٹ دیں گے نیچے تو گردن کٹ دیں یار نو یار دی خبر نہیں رہے ہٹ جاؤ حضور آ رہے اسی بھی توجہ بات یہ ہے کہ اگر بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا نا تو پھر دین کی ترجمانی نہ کرو دین کی ترجمانی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس عمر کے اندر بھی جیل میں جائیں تو مطمئن رہے دین کی ترجمانی کرنی ہے نا تو پھر وہ آداب سیکھو 70 بندے نو زخم لگے ہو وہاں تے بندہ پھر کہے بتا سو جی حضور دا کی حال ہے اور جب حضور ٹیلے پر چڑھنے لگے تو بازو لٹک رہا ہو ایسے بازو شل ہو گیا ختم ہو گیا جب حضور ٹیلے پر چڑھنے لگے ہو تو حضرت طلحہ پھر بیٹھ جائیں حضور یہاں پاؤں رکھو یہاں پاؤں رکھو 70 زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے بازو شل ہوئے پھر بھی حضور کا وہ پاؤں مبارک یہاں رکھے اور میرے آقا جب اوپر چڑھ جائے نا میدان احد پہ پہاڑ پر تو فرما او جب طلحہ تو فرما اس حالت میں طلحہ نے اپنے نبی کی عزت آبرو کر کے خدمت کر کے جنت کو اپنی طرف کھینچ کر ایسے کر ہم ایسی باتیں کرتے کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے سامنا بیٹھو کیا کرتے توجہ آیا آیا دین آیا 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 زور رہا بھائی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 زور لگا کے بھائی یہ ہاتھ چک کے ذرا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا
کدی تسی سوچا جدو یہ لفظ تسی نعرہ لاندے ہو پھر بندہ تصور کرے اس دین دی خاطر حضور نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتا. میں راتی پھر حضور کو معافیاں منگنا ہے حدیث بیان کرن تو بعد. تسی خالی آواز کٹن لگے ہو جھلے ہو سوچ دے ہو کہ پتہ نہیں میں لفظ صحیح کہہ رہا ہوں. میرے آقا کتنے خوش ہون گے اس دین دی خاطر حضور اے منظر زمین آسمان نے نہیں ویکھا کہ حضرت زید بن حارثہ اٹھو تے سوار ہون بدر دی طرف جاندے ہیں کہ حضور پیدل چل رہے ہوں. اسی تے اپنے ہمیشہ اپنی شخصیتہ بنا دیا نا بھائی میری عزت کیویں ہونی. ایک کدی سوچی ہے گل کہ امام الانبیاء پیٹ ہوتے 2 پتھر مبارک بدے ہون. ایک کدی سوچا اس دین دی خاطر تے حضور دے گھر مہینہ اگ نہ جلے 20 قسم دے کھانے کھا کے بندہ بہ گیا. جیڑا بندہ بھی دین دے بارے گل کرے انہوں ایک باری بٹھا کے گل کرو اور تو دین دے بارے گل کرنا تو دین نو دتا کی ہے. تو تے دین نو کھاتے آ جدوں بھی موقع آیا جدوں بھی اوکھا ویلا آیا تو اندر وڑ گیا. دین دے بارے تو کیا کیتا ہے چلے ہو تسی معذرت لبیک اڑا بالکل کسی نہ معذرت خواہاں گل نہ کرے. جیڑے حضرت نے گلاں کیتیاں انہوں پوچھو فیض آباد گیا سی تو 12,000 شل کھادے تو جیلے وچ گیا دہشت گردی دے پرچے کٹائے تو اپنے پتر دیتے جانا دیتیاں جدو تو کچھ نہیں دیتا تے میرے کو کی گل کرنا میرے نال گل ہو کرے جیڑا ساڈے تو ود کے جنے کم کیتا ہوئے. تسی ایویں جو ہر بندے نہیں جی نہیں ہم بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. کوئی شریف نہیں ہوتے ہم محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں. شریف دا یہ معنی نہیں کہ ختم لوگا شریف دا یہ معنی سمجھا کہ ممتاز بھی پھٹے لگ جائے تو کوئی بات نہیں جی. ختم نبوت بھی حملہ جائے تو کوئی بات نہیں جی. مسیدہ تو سب سپیکر اتر جان کوئی بات نہیں. نصاب بدل جائے پورا ہی تو کوئی بات نہیں. رنجیت سنگھ کے مجسمے لگ جائے لاہور قلعے میں اور اس کے نیچے لکھ دیا جائے شیر پنجاب تو کوئی بات نہیں. پھر بات ہے کیا وہ مجھے بتا. تو جس کے لیے تو اٹھے گا وہ بات مجھے بتا. جب کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے. زنا کے بل پرویز مشرف پاس کر گیا کوئی بات نہیں جی. پھر بات ہے کیا جس کے لیے تیری جوانی کام آئے گی. صحابہ نے تو حضور کی طرف ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے چاچے نے کیا فرمایا پیچھے کر ہاتھ. اگر دوبارہ ایسے ہوا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ. کیا باتیں کرتے ہو. جس کو پوچھو نہیں جی نہیں وہ کون سا وقت آئے گا جس کے لیے تو میدان میں نکلے گا. وہ وقت ہمیں بھی بتاؤ. ہم بھی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر گئے قرآن و حدیث بھی نصاب سے نکال دیا گیا اور دینی مدارس کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں بھی جناب کمپیوٹر رکھو تو کوڑ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے. میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں. توجہ جی. دینی مدارس بھی آپ کے گوارا نہیں ہے. جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہ بھی گوارا نہیں ہے. ہماری پگڑیاں بھی گوارا نہیں. ہماری داڑیاں بھی گوارا نہیں. ہمارے مسجد کے اندر رہنا بھی تمہیں گوارا نہیں. اذان 4 سپیکروں کے اندر دی جائے وہ بھی گوارا نہیں. پھر بتاؤ یہ تھے پاک نبی دی عزت نہیں. پھر اس پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان تو رسول اللہ کی عزت آبرو کے لیے بنا اور جو اندر بیٹھے ہیں باہر نہیں جی. ہم تو دین کا کون سا دین کا کام ہے انہیں جانو یہ دین ہے. اوے میں جڑا کہنا نا وہ کسی اور نو کہنا مطلب تسی سمجھو تو ہانو کہنا. تسی تو میرے محترم ہونا سارے انہیں جانو. تھوڑا جا اور آواز آئے گل بڑی دور تک چلی جانی. انہیں جانو ہون چاہ سائی. ہمارے اندر کوئی 2 نمبری ہے بھائی. ہم یہاں حیدرآباد میں اور بات کریں لاہور میں اور بات کریں پنڈی میں اور بات کریں کشمیر میں اور بات کریں بلوچستان میں اور بات کریں. نا مومن کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے وہ صبغت اللہ ہے. اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. جہاں بھی جائے اس پر اللہ رب العالمین کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اس کے رنگ جدو ایک ہی ہوئے تو پھر بندہ جتنے بھی مرضی جائے رنگ تو ایک ہی ہے نا کائنات دا. وہ حضور دی غلامی ہے بس. انج پتہ لگے کہ واہ یہ تے محمد عربی دے شعر آ گئے. یہ تے جناب اسی نہ کسی نو گاڑ کر دے تے میرے بارے تے سازش کی تھی نا انہوں نے کہ جی گالیاں دیتا ہے. میں گالیاں دیتی ہیں اور کتنی دیر ہو گئی. یہ گالی نہیں ہے. بلم بن باور نے قرآن نے کتا نہیں کیا فمثلہ کمثل الکلب. جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے انہوں تو قرآن بھی کتا کر بیٹھے. فمثلہ کمثل الکلب قرآن نے نہیں کیا. فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. نبی کے بارے جناب موسیٰ کے بارے میں کوئی بات کر دے تو اس کو قرآن کتا کہتا ہے.
جو حضور کے بارے میں بات کرے پھر کیا باتیں کرتے ہیں آپ جس کو جنہیں جی آپ کبھی مولانا خادم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر تو کلمہ تینو پہلا پڑھنا نہیں آتا تو مولانا دے بارے گل کرنا مولانا اپنی ذات واسطے دس جدوں دا رہا ہویا اپنی قید دے بارے تے اپنی سزا دے بارے تے اپنے خاندان دے بارے کوئی گل کیتی کوئی سخت پھر گل کر جدوں بھی وہ گل کرنا حضور دی عزت آبرو تے گل کرنا اور او ڈاڈی گل کرنا صحابہ دی بھی سنت ہے تابعین دی بھی سنت ہے تبع تابعین دی بھی سنت ہے ائمہ دی بھی سنت ہے مجددین دی بھی سنت ہے پوری امت معمول رہا کہ جدوں حضور دی گل آ جائے مومن اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے تسی بالکل ہے معذرت خانہ لہجہ چھڑ دے ہو لبیک والا معذرت لبیک کے اندر رہ کر پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا نا بابا تو اپنا کام کر تجھے ان لوگوں کی جناب چمچگیریاں مبارک ہمیں محمد عربی کی غلامی مبارک حدیث پاک پڑھ دے میں تو انتا ہے خون تھوڑا جا گرمایا تاکہ اتنی لمبی میں حدیث پڑھنی تھی کوئی قیمت بھی تو پوے نا ایدی قیمت بھی کوئی پوے ایک صحابی صرف ایک حدیث واسطے مدینہ پاک تو مصر گیسن ایک حدیث سنا اور کوئی کام انہوں نہیں سی پھر اس سے اٹھنی تھی سوار ہوئے تھے واپس آ گئے ایک حدیث پاک سنن لگیا کتنا لمبا سفر اٹھنی تھی کیتا تھے میں تو توڑے کول چل کے آ گیا اور ذرا کان متوجہ کرو ادھر ایکو جگہ انہیں جانا آئے انہیں جانا آؤ انہیں جانا کوئی پوچھے جی کی منشور ہے فرمایا انہیں جانا پھر انہیں جانا پھر مانا بھی صحیح صرف جانا مانا نہیں پھر آگے بانن کو بعد ختم نبوت کا مسئلہ کہتے تھے مولویوں نے انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی صحیح پھر ایسے مانا کہ 12,000 شیل بھی گر جائیں تو پھر ایک بندہ بھی مجھے آ کر نہ کہے مولانا بڑی زیادتی ہوئی بلکہ وہ بیٹے دینے کے بعد عرفان کا باپ کنٹینر پر آ گیا باپ بیٹے کے نیچے لاش رکھ کے ہم نے جنازہ پڑھا دیا کہا لے جائیں جی آپ تو اس کا باپ کنٹینر کے اوپر میرے پاس آ گیا کہنے لگا میں نے کہا آپ جائیں نا کہنے لگا آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں باپ بیٹے ایسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے جنازہ نیچے پڑھ دیا ہم نے کہا لے جاؤ وہ کہنے لگا نہیں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں نے بھی شہید ہونا ہے پتر دے کے بندہ اپنا گریبان بھی کھول دے تو یہ صرف رسول اللہ کی غلامی میں بندہ کر سکتا ہے یہی ان لوگوں کو درد ہے اور یہ درد ان کو ہمیشہ رہے گا اور یہ درد رہنا بھی چاہیے یہ درد رہنا بھی چاہیے جیڑا بندہ گل کرے ان کو چھوڑ یار انہیں جانا اوے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں بھائی نہیں پھر وہ پہلے والی آواز کٹو اور میں حدیث تاں ہی پڑھنی تھی وہ آواز کٹنی تھی پوری آواز انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تیار ہو عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالی ہند ابن ابی عالی وكان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فقدمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر
بقدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يتوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب یہ ہمارا منشور ہے کیوں جی کسی اور کو یاد ہے اپنا منشور یہ صرف لبیک والوں کو یاد ہے یہ ہمارا دستور ہے یہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے گھر کے اندر حضور کا یہ ماحول باہر یہ ماحول مہمانوں کے ساتھ مانگنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی رسول اللہ کے پاس جو باہر سے کوئی معزز آتے حضور پھر ان کی کیسے تکریم فرماتے رسول اللہ کے گھر جو بھی آتا وہ کھانا کیسے کھاتا پھر باہر کیسے نکلتا ہر بندہ رہنما بن کے حضور کی مجلس سے باہر نکلتا تھا اس واسطے آپ حضرات نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا جب یہ گالیاں میں دیتا ہوں جی آپ نے کبھی اتنی لمبی حدیث سنی کسی سے نہیں جنہیں سنی ہو ہاتھ کھڑا کرے کسی کو نہیں سنی تو پھر میں کتا پاک رسول اب ہمارے بارے میں لوگ باتیں کریں اور آپ سن لیں اور کہا یار وہ حدیث صاحب ذرا میں آپ کو سناتا ہوں مولانا گالیاں نہیں دیتے اصل آپ کا جو ہے نا وہ فکر اور سوچ گندی ہے آپ ذرا ایک مولانا کی حدیث سن لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ مولانا گالیاں دیتے ہیں یا محمد عربی کے عشق کی باتیں کرتے ہیں مردہ بھی ہوئے تو بندہ زندہ ہو جاتا مردہ بھی ہوئے پھر آپ ہمارے بارے میں ابھی تک آپ کو لبیک والے دن رات کام کرنا ہے جب میرے جیسا ایک بیمار آدمی دیکھو میں رات کے تھے صبح کے تھے جناب 24 گھنٹے میں جاگتا رہنا بعض دفعہ 24 گھنٹے جاگتا رہنا صبح تو لے کے شام تک ناشتہ بھی نہ کرا تاہم میں زندہ رہنا میں مغرب پڑے بعض دفعہ صبح کا ناشتہ کرنا ٹائم نہیں ملتا میں کہتا یار کم ہو جانا چاہیے تھا دنیا ہوتے کام 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 پھر قبر آرام 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 کام کرو لبیک والے ایسے منڈے ہو تو سمندران گھوڑے تو صحیح پانے جیڑا لڑنا نہیں کسی نال نہ کسی نو گل کرنی انہاں کہا یار تو انہاں دی چمچگیری کرنا سانو حضور دی غلامی کرنے دے اتنی بھی آپ بھی جواب نہیں دے سکتے پھر ہم آپ کا حضرت کے پاس آتے ہیں ان کے پاس کی جو او فلانا بندہ یہ گل کر رہا او کرنے دو بھائی جو کرتا ہے آپ حضور کی بات کریں انہاں کہا کوئی یار دی گل سنام اللہ انہاں لمحے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ پسام اللہ آئے انہیں جانا اوئی
देखो ना मेरा कोई बदलिया भी मैं क्या जो पानी पीता है थोड़े सामने पीता है पानी चाय का घुट भरिया वो पान मुंह विच कीता है तो फिर शेरो आवाज उन्हें कटो रोटी मैं भी खा के आया तुसा भी खा के आओ जेडी पक्की सी वही खा के आया ये मैंने नहीं कहा कि भाई उस देसी घी विच आटा गुन्ने होवे तो पहले जनाब चखनी ते बाद में कुकड़ ते फिर बाद में दूध पत्ती ते बाद में ये कुछ भी नहीं जो पका हुआ खाकर आ गया फिर जाकर सो जाएंगे अरे मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ सहाबा ने जिस्मानी ताकत से कैसर और किसरा नहीं फतह किया मोहम्मद अरबी की गुलामी की जो पावर थी ना उस वजह से उन्होंने फतह किया बूढ़े साहब बूढ़े मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब ने मुझे बात में कहना है उस्ताद साहब अगर आप ये बात उर्दू में कर देते ना हाँ जी आपको समझ आ रही कि नहीं जिन्हों आ रही हाथ खड़ा करें खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद अंदर के नारा लाना और ताजदार खत्म नबुव्वत जो लोग हमारे इन बंदों को रोकते हो ना आप भी हमारे बच्चे हैं अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते जब रसूलुल्लाह की इज्जत की हम बात करते हैं या तो मेरी तकरीर तुसी ले जाओ अजय तक तो मेरी तकरीर किसी ने दहशतगर्दी नहीं मिली ये दहशतगर्दी नहीं है ये तो रसूलुल्लाह की गुलामी की ऐसी बातें हैं जो बूढ़ा भी जवान हो जाता है और जवान के अंदर नौजवानी आ जाती और दूध पीने वाले बच्चे भी वो जब मेरी तकरीर सुनते हैं ना तो ऐसे ऐसे वो जरूर करते हैं भाई ये जो मनाजिर है ना ये हमारे जितने भी वो अपने आप को खुफिया इदारे वाले कहते हैं ना ये ज़रा मूवी बना कर ना अपने बड़ों को दिखाया करें कि पाकिस्तान इन लोगों की वजह से खड़ा है हाँ मैं अब कसम उठाकर ये बात कर रहा हूँ वो जब इंडिया वाले या काफिर देखते हैं वो कहते हैं यार ठीक है लेकिन ऐ जड़े शेर है तो कच्चे खा जाएंगे सब एक नारे नाल मोदी नूं राती नींद आ जाए तो मेरी गल इंडिया के चैनल वाले कहते ने मौली जी जड़ियां तकरीरां ना ये ते ओ केड़ा वायरस है चाइना में ये कहते ने जी तकरीरां कोरोना वायरस नाल भी खतरनाक है वेख लो असीं तुहाडे ओ काम कर रहे हैं जिहड़ा तुसीं तुहाडे कोल नहीं होया असीं ओ काम तुहाडा कर रहे हैं मुफ्त कर रहे हैं बगैर तनख्वाह तो कर रहे हैं और बगैर रोटी खाते तो कर रहे हैं बगैर मुल्क लुटन तो कर रहे हैं इमरान और सारे जनाब जरदारी होते ऐसे तो लुटमार कर रहे हैं ना असी तो रोटी भी बड़ी मुश्किल ना उतो खाधी है सखर तो फिर इतने आके खाधी इन्हें रस्ते किया जी वो लेना है फ्रूट लेना है मैं क्या नहीं लेना चलो उसे चलिए हैदराबाद मैं तुहानू तलब है कहते नहीं कहते मैं तेरे वास्ते मैं क्या मेरा बहाना ना बढ़ाओ मैंने कोई भुख नहीं लगी पूछ लो मैं इन्होंने फ्रूट भी रस्ते च नहीं फजूल खर्ची है ना जरूरत ही नहीं एक चीज दी ये थोड़ी बात है तुसी मैंने अपनी गड्डी बिठा के ले आ रहे हो मैं आपको कसम च उठा के जदों मोहम्मद अरबी दा दीन आना है खजाने भी भरे जाने जमीन भी अपने खजाने बाहर कट देनी आसमान भी जनाब करम फरमा देना फिर हुजूर दी निगाह हो गई तो फिर तुसा की समझते हुजूर दे दीन वास्ते तुसी जदों खड़े हो जाए तो फिर उधर निगाह नहीं आनी सुरूद इकबाल ते रोंदे रोंदे गया सुरूद रफ्ता बाज आ
آیت کے نہ آیت نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت وہ کہنا سی پتہ نہیں حضور نے دوبارہ نکاح فرمانی کہ نہیں میں ان اقبال نو جا کے کہنا میں کہ اقبال اور تو دے گل کر سی اے لبیک والے نعرے لا لا کے حضور نال وفاداری دا اظہار کر کے ہن نکاح ہو گئی محمد عربی دی دا